بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ کے سوالوں کے جواب بہت آ چکے ہیں اور کافی دنوں سے سوال کے جواب نہیں دیے، تو آج ہم نے سوچا کہ چلیں آج کچھ آپ کے سوالوں کے جواب دے دیے جائیں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کرتے ہیں، تو دیکھتے ہیں جی آج آپ کے کیا کیا سوال آئے ہیں. ہاں جی، السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی ذرا جلدی بتائیے کوئی سوال ہاں آئے ہوں. جی، کوشچن تو کافی سارے آئے ہیں. کچھ پچھلے دنوں جو واقعات ایسے ہوتے رہے ہیں کہ ماں باپ بہت پریشان ہوئے ہیں. وہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا وظیفہ، ایسا ذکر کہ جس سے ہم بچوں کو اسکول، کالج، یونیورسٹیز بھیجتے ہوئے ان کی حفاظت کے لیے سبحان، کوئی ایسا بڑا اچھا واقعہ سوال ہو. ہے، بہت آپ کو اچھا. پتہ ہے کہ جو صورتحال آج کل کی چل رہی ہے، ماں باپ بہت پریشان ہیں، ڈرے ہم ہوئے بھی تو ہیں. ماں باپ ہیں، ہم نہیں کیا بالکل، پریشان کیوں ہوتے نہیں، ایسے ہی ہے. جب تک بچے داخل نہیں ہوتے. جی جی، ہماری کیا سچویشن ایسے ہوتی ہی ہے، ہے. ہاں ہزار جی، کالیں کرتے رہتے ہیں گاڑی والوں کو کہ کہاں پہنچے ہو، بالکل، کہاں کہاں پہنچے ہو. ہو. ہاں جی بہت اچھا سوال ہے جی، اور وقت کے لحاظ سے بھی. جی جی تو ناظرین، یقیناً آپ بھی ماں باپ ہیں اور آپ بھی پریشان ہوتے ہوں گے. تو واقعی یہ مسئلہ بہت ہے، اور اتنا ذہن میں رکھ لیجئے کہ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں کہ جہاں پر ہماری نہیں چلتی، کسی کی بھی نہیں چلتی. یہ ایک سسٹم ہی ایسا ہے کہ اس میں صرف اس کی چلتی ہے جو بہت پہنچ والا ہے، جس کے پاس بہت طاقت ہے. اینی وے وہ بھی ایک دوسرا مسئلہ ہے. لیکن چلیں، بات ہوگی بچوں کی حفاظت کی، تو بالکل ایسی ایک آیت ہے. جی. اول تو مطلب میں لوگوں کو بتاتا رہتا ہوں، پہلے میں نے آیت الکرسی کا بتایا تھا. ہاں جی، لیکن آیت الکرسی سے مراد یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ آپ کی حفاظت کرے گا جنات سے، شر سے، بالکل. جس میں خیر دشمن بھی شامل ہو سکتے ہیں، ایکسیڈنٹ وغیرہ سے بھی. جی جی، لیکن ایک اور ایسی آیت ہے کہ اگر آپ پڑھ کے اپنے بچوں پہ پھونک دیں، ہاں جی. یقین کریں صرف 3 بار، اچھا. ایسی چھوٹی سی آیت ہے ایک، اگر آپ 3 بار بچوں پہ صبح جاتے ہوئے پھونک دیں تو یقین کریں کہ بھیڑیے سے بھیڑیا بھی، کوئی پاکستانی، خواہ وہ کسی اسکول کا گارڈ ہے یا پرنسپل ہے یا کوئی بھی، اینی وے کسی سے بھی، کسی جی اسکول جی، سے بھی، کہیں سے بھی تعلق رکھتا ہو، یا ہم کوئی اسپیسیفک بات نہیں کر رہے ہیں، ہاں جی، کوئی بھی، خواہ وہ بس کا ڈرائیور، خواہ وہ بالکل گاڑی کا ڈرائیور، ایسے ہی وہ ہے. چنگچی کا ڈرائیور، خواہ وہ یہ ویگن کا ڈرائیور، کوئی بھی جو کسی پہ آپ بھی اعتبار نہیں کر سکتے آپ. بالکل، جو بھی بچوں کی طرف، آپ کے بیٹی، آپ کے بیٹے، آپ کے چھوٹے بچوں کی طرف جو نظر بھی اٹھا کے دیکھے گا تو وہ برباد ہو کے رہ جائے گا. ایسی آیت ہے، بالکل ایسے ہی چاہیے. ایسی جی انشاءاللہ. اور یہ سب سے پہلے اس کا وظیفہ کس نے کیا؟ جی، کس نے کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھا اچھا. اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا جی تھا جی. دشمنوں سے. ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ علیہ جب وسلم. ہجرت کی رات، ہاں آپ کو جی، معلوم ہے کہ سارے کفار، کافی ہر قبیلے سے بالکل. تلواریں لے کے نیام سے نکال کر ہاتھ میں تلوار لیے کھڑے تھے جی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آج ثم نعوذ باللہ ختم کر دینا ہے. جی جی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی تھی اور ان کے بیچ میں سے گزر گئے، بیچ میں سے گزر گئے. دیکھیں ایک ہی دروازہ، اسی دروازے کے ارد گرد وہ کفار کھڑے ہیں تلواریں لے کے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ میں سے گزر گئے، نظر نہیں آئے. جی. کیونکہ یہ آیت ہی ایسی ہے. اچھا. اس کا اثر آتا ہے کہ اللہ رب العزت دشمنوں میں اور جس کو بچانا ہے ان کے بیچ میں اللہ رب العزت آڑ، ایک جی. دیوار بنا دیتا ہے، پردہ. پردہ ایسا بنا دیتا ہے کہ وہ ان کو نظر ہی نہیں آئیں گے، بالکل. ان کی طرف خیال ہی نہیں جائے گا، دھیان ہی جائے گا. تو ناظرین، آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ جب آپ صبح اپنے بچوں کو بھیجنے لگیں اسکول کے لیے، تو آپ کو اپنے بچوں کی محبت کا واسطہ اس چیز میں آپ نے سستی نہیں کرنی. بالکل. بالکل آپ نے سستی نہیں کرنی. آیت الکرسی تو ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا، اور وہ ضرور پڑھا کیجئے، مسٹ ہے. آیت میں ابھی اسکرین پہ لکھنے جا رہا ہوں. یہ آپ نے 3 بار پڑھ کے بچوں کے اوپر دم کر دینا ہے. دم کرنے سے بچوں کے اوپر پھونک دینا ہے. یقین کریں کہ آپ بے فکر ہو جائیں، کوئی بھی شیطان، کوئی بھی بھیڑیا، کوئی بھی کتا، کوئی بھی خنزیر، کوئی بھی چیز آپ کے بچوں کی طرف انشاءاللہ باذن اللہ تعالی آنکھ اٹھا کے دیکھنی کیا، دل میں میلی سوچ بھی نہیں لا سکے گا. بالکل. واقعات آج کل بہت ہوئے ہیں، بڑے بڑے پڑے ہیں. جی جی. تو ناظرین سن لیجئے اور دیکھ لیجئے. میں آپ کی اسکرین پہ لا رہا ہوں، یہ اسکرین پہ جناب آیت لکھی ہوئی ہے. آپ نے سب سے پہلے تو درود پاک پڑھنا ہے. بے شک یہ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. یہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پڑھی، اور یہ آیت آپ نے 3 بار پڑھ لینی ہے. جیسے جیسے آپ بچوں کو تیار بھی کر رہے ہیں، ساتھ بچوں کو کنگھی کر رہے ہیں، یا کوئی بیٹیاں ہیں اسپیشلی چھوٹے بیٹے یا بیٹیاں ہیں، تو ان کو تیار کرتے کرتے، کھانا بناتے بناتے آپ نے ان کی طرف پھونک دینا ہے. کیا ہے یہ آیت؟ آپ نے 3 بار پڑھنی ہے.
وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اس کا ذرا معنی تو دیکھیے نا، آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا چیز آپ پڑھنے جا رہے ہیں۔ اور اللہ رب العزت فرما رہا ہے اور ہم نے ان کے آگے بھی دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے بھی، پھر ان پر پردہ ڈال دیا تو یہ دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ اتنا بڑا عمل ہے۔ تو یہ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ دو کام کریں، اس کو زبانی یاد کر لیں، اور زبانی نہیں یاد ہوتی تو دیوار پر پرنٹ کر کے لکھ کے لگا دیں، ایسے ہی ہے کہ آپ ساتھ یہ دیوار پہ پڑھ کے دیکھیں، کیونکہ قرآن پاک کھولنے میں ٹائم لگتا ہے، پھر باوضو ہونا ضروری ہے۔ تو اس آیت کو پرنٹ کروا کے یا کسی طریقے سے بس آپ دیوار پہ لگا دیں، مین ڈور پہ لگا دیں کہ آپ باہر نکلتے ہوئے یہ خود بھی پڑھیں۔ خود تو ضروری ہے، خود پڑھ لیں تو اس سے تو اچھی بات ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود ہی پڑھی تھی نا، حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اب کوئی چھوٹا بچہ ہے جو نرسری کے جی گا تو اس کے لیے تو ماں باپ کو پڑھنی ہے نا، تو یہ اپنی بیٹیوں کو بھی سکھا دیں کہ یہ اپنے لیے وہ پڑھیں، اور انشاءاللہ وہ اللہ رب العزت کی حفاظت میں رہیں گے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے بیچ میں سے گزر کے نظر نہیں آئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم بھیڑیوں میں رہ رہے ہیں۔ اور اسپیشلی ناظرین کے آج کل کا جو میڈیا کا دور ہے نا، یہ جتنے بھی ڈرائیور حضرات ہوتے ہیں، یہ سب لوگ جب بھی یہ فارغ ہو جاتے ہیں تو یہ یقین کریں کہ یہ گندے گانے اور گندے ڈانس دیکھتے رہتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت مجھے معاف کرے جو میں بات بتانے جا رہا ہوں، یہ گندے گانے اور گندے ڈانس کرنے والے بھی ہماری پاکستانی بہن بیٹی ہی ہیں، جو ٹک ٹاک پہ ایسے بنا کے جناب جی الٹے سیدھے لباس پہن کے یہ ویڈیو لگا رہی ہیں۔ نہ شرم رہی نہ حیا رہی۔ اب ان کو تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، نہ ہماری اتنی پہنچ ہے۔ البتہ یہی ہے کہ اپنے ذہن کو صاف کریں اور اپنے آپ کو ان سے بچائیں، کیونکہ یہ چیزیں دیکھنے کے بعد ذہن خراب ہوتا ہے۔ جب ذہن خراب ہوتا ہے تو شیطان حاوی ہو جاتا ہے، شیطان حاوی ہو جاتا ہے تو پھر اب ایک چوکیدار ہے گرلز کالج کا، وہ دیکھتے ہیں کہ کتنی خوبصورت لڑکی ہے، جوان بچی ہے، اگر وہ اکیلی ہے تو وہ جناب، اب یہ بات نہ سمجھے خالی بیچارہ چوکیدار ہی، یہ جتنے پروفیسر بھی ہوتے ہیں کیا یہ ان کے دماغ خراب نہیں ہوتے؟ مرد اب دیکھیں نا کہ میرے رب نے ایک نظام بنایا ہے، میرے رب نے کیا نظام بنایا ہے کہ جوان سگے بہن بھائی بھی ایک چارپائی پر مت بیٹھیں۔ جب اللہ رب العزت نے اتنی حدیں بتا دی ہیں، اتنی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہوئی ہیں، ایسی حدیں ہیں، تو پھر آپ کس سے توقع رکھتے ہیں؟ جہاں جو نامحرم مرد اور عورت ہوتے ہیں وہاں شیطان ہوتا ہے۔ نامحرم کی بات کیا جب بھائی بہن کی بھی، مطلب تو اس سے اندازہ لگا لیں جی اپنے آپ کو بچائیں، اپنے بچوں کو بھی بچائیں، ورنہ تو حالات بہت خراب ہیں۔ یقین کریں اللہ کی قسم، میں کہہ رہا ہوں کہ دل نہیں کرتا اپنی بیٹیوں کو یونیورسٹی کالج بھیجیں، اللہ کی قسم وہ گواہ ہے اور میرے دل کا حال جانتا ہے جو میں آپ کے سامنے اتنے لوگوں کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں۔ لیکن کیا کریں، مجبور ہیں، کہاں بھیجیں؟ یونیورسٹی کالجز میں لڑکیاں ہی ہونی چاہیے، پڑھانے والی بھی پڑھنے والی بھی، پورا کا پورا عملہ لڑکیوں کا ہی ہونا چاہیے، ایسا کچھ انتظام ہونا چاہیے۔ لیکن ظاہر ہے کہ پاکستان کے جو پورا سسٹم ہے وہ کنٹرول میں ہے کسی اور لوگوں کے، اور یہ بھی ایسا چاہتے ہیں کہ ڈانس میوزک اور یہ ہوتا رہے تاکہ ہلے گولے ہوتے رہیں، تاکہ یورپ بھی خوش اور یہ بھی خوش۔ تو خیر وہ ایک لمبی کہانی ہے۔ ٹھیک ہے جی، باقی سوال کوئی بعد میں، ویڈیو کافی لمبی ہوئی۔ جزاک اللہ خیر جی، اللہ حافظ۔